إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن غنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 تا 229 تا 220 ہے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 تا 220 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الطلاق طلاق رجعی مرتان، 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ، سو روکے رکھے، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے موافق، او تسریح، یا چھوڑ دے، بِإِحْسَان، بھلے طریقے سے، وَلَا يَحِلُّ، اور نہیں ہے حلال اور نہیں ہے جائز، لکم، تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم پکڑو، یہ کہ تم لو، مما، اس مال میں سے، جو آتیتم، دیا تم لوگوں نے، ہن، عورتوں کو، یہ کہ تم لو اس مال میں سے جو تم دے چکے ان عورتوں کو، شیئن، کچھ بھی، الا، مگر، ان یخافا، یہ کہ زوجین ڈرے، اللہ، اس بات سے کہ وہ یقیما، نہیں قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کے حکم کو، اللہ کی حدود کو، اللہ کے حکم کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم لوگ خوف کرو، اللہ یقیما، کہ نہیں قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کے حکم کو، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہما، دونوں پر، خاوند بیوی پر، زوجین پر، فیما، اس چیز میں، کہ افتدت بھی، کہ وہ بدلے میں کوئی چیز لیں، طلاق دینے کے بدلے میں کوئی چیز لیں، تل کا، وہ، یہ حدود، حدیں ہیں، اللہ کی، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے،
فلا تعتدوها، سو تم اس حد سے آگے نہ بڑھو، سو تم لوگ ان سے تجاوز نہ کرو، سو تم لوگ ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو شخص آگے بڑھا حدود اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے باندھی ہوئی حدود سے، فَأُولَئِكَ، سو یہی لوگ ہم الظالمون، ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ طلاق تیسری ہے، پھر اگر طلاق دی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، سو نہیں حلال اس کے لیے، سو نہیں حلال خامند کے لیے، نہیں ہے جائز خامند کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ، تنکح، وہ نکاح کرے، زوجن، غیرہ، اس خامند کے علاوہ کسی اور خامند سے، کسی اور شخص سے، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی اور سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، عَلَيْهِمَا، دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان غنّا، یعنی یہ پہلے جو خامند اور جس سے پہلے اس عورت کا نکاح تھا تو پہلے خامند کے لیے اب وہ حلال ہو گئی کہ وہ رجوع کر لے، ان غنّا، کہ اگر گمان کرے، یقین رکھیں کہ ان یقیما، کہ وہ دونوں قائم کریں گے حدود اللہ، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کو، اللہ کے حکم کو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، يُبَيِّنُهَا، وہ بیان کرتا ہے انہیں، لِقَوْمِ، ایسی قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو جانتی ہے، علم رکھتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے، جو علم رکھتے ہیں۔ ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے طلاق واحد، طلاق ثانی، طلاق ثالث کا ذکر فرمایا کہ ایک سے لے کر 3 طلاقوں تک کا یہاں پر اللہ جل جلالہ نے طریقہ اور مسئلہ بیان فرمایا، جس کے بارے میں کل پچھلی آیت کریمہ کے تحت میں نے ضمناً کچھ گفتگو کر چکا تھا۔ تو اب ان آیات کریمہ کے تحت مزید اس مسئلے کی، طلاق کے مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے، جو کہ جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ طلاق وہ عورت جو کسی مرد کے بندھن میں بندھ کر، نکاح کے بندھن میں بندھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئی ہے، تو خدا نہ خواستہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ وہ بندھن نبھ نہ سکے، چل نہ سکے، تو اس گرہ کو کھولنے کے لیے، کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی ظالم خامند سے اور سخت قسم کے خامند سے، ظالم اور جابر شخص سے جو نکاح میں بندھن میں وہ بندھی، تو اس سے کس طرح وہ اس بندھن سے حلال ہو سکتی ہے، اس سے دور ہو، آزادی حاصل کر سکتی ہے، فسخ نکاح حاصل کر سکتی ہے، تو اس کا ان آیات کریمہ میں طریقہ بھی بیان کیا کہ ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ ظالم کے زیر دست رہ کر ہی وہ ظلم کا شکار ہوتی رہے، کہ اللہ رب العزت نے آزادی کی شکل طلاق کی صورت میں عطا فرما دی، لیکن
اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح جو ہے عام معاملات اور معاہدات کی طرح ایک معاملہ اور معاہدہ ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان، لیکن عام معاملات اور معاہدات سے بڑھ کر نکاح کی دوسری حیثیت عبادت اور سنت کی بھی ہے۔ نکاح کی ایک حیثیت عام معاملات اور معاہدات کی طرح ہے، اور نکاح کی دوسری حیثیت عام معاملات اور معاہدات سے بڑھ کر عبادت اور سنت کی بھی ہے۔ لیکن عام معاملات اور معاہدات اور نکاح کا معاملہ اور معاہدہ کے اندر فرق ہے کہ عام معاملہ اور معاہدات جو ہے جس طرح کے بے اور شراء ہے یا زندگی کے دوسرے معاملات ہیں، بے شراء خرید و فروخت، ایک بائع اور ایک مشتری، ایک چیز کو بیچنے والا دوسرا چیز کو خریدنے والا، دونوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا تو اس میں گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گواہ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ان بائع اور جو مشتری جو ہے یعنی بیچنے والا خریدنے والا کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ معاملہ کر رہے ہیں، جب ان میں آپس میں کوئی جھگڑے کی شکل بن جائے، کوئی اختلاف کی کوئی صورت بن جائے، تو اس وقت ضرورت پیش آتی ہے گواہاں کی کہ گواہ جو ہے وہ قائم کر لیے جائیں۔ لیکن نکاح ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر ابتدا ہی سے گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے، ابتدا ہی سے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مرد اور عورت نے یہ معاملہ نکاح کا قائم کیا اور اس میں گواہ نہ ہوئے تو نکاح باطل ہے۔ گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے، گواہ نہ ہوئے تو نکاح یہ باطل ہے۔ دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا کہ دوبارہ سے نکاح کریں گے گواہاں کی موجودگی میں، تاکہ اس نکاح کی شرط جو گواہ کی تھی وہ پوری ہو جائے۔ جبکہ عام معاملے اور معاہدات جو ہیں ان میں گواہ شرط نہیں ہوتے، شرط کی تب ضرورت پڑتی ہے گواہوں کی جب ان میں زوجین میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، تو پھر دوسری صورت کہ جب نکاح قائم ہو گیا، گواہ قائم ہو گئے، تو اب اس میں ایسا نہیں کہ جب دل چاہا نکاح کے بندھن سے عورت کو آزاد کر دیا، کہ جب دل چاہا طلاق دے دی اور جس طرح چاہا زندگی گزاری، جس طرح چاہا عورت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، یا عورت نے جس طرح چاہا خاوند کے گھر میں رہ کر زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے حقوق دیے، جبکہ عام بے اور شراء کی صورت میں، معاملہ اور معاہدہ کی صورت میں جو چیز خریدی ہے یا بیچی گئی ہے تو بیچنے والا بیچ کر فارغ ہو گیا، خریدنے والا خرید کر جس طرح چاہا جائز طریقوں سے اس کا استعمال کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اس کے لیے استعمال میں اس سے کوئی کسی کو جواب دینے کا وہ پابند نہیں کہ میں اپنی چیز کا تھوڑا استعمال کروں یا زیادہ استعمال کروں، کس جگہ پر استعمال کروں کس جگہ پر استعمال نہیں کروں۔ بس شریعت نے یہ حکم لاگو کر دیا کہ جائز طریقوں پر استعمال کرنا ہے اور اسراف نہیں کرنا۔ شریعت نے عام چیزوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، لیکن نکاح کا بندھن یہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے مستقل حقوق خاوند کے بیوی پر خاوند کے مقرر فرمائے، اور فرمایا کہ ان حقوق کی پاسداری کر کر تم لوگوں نے زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح چاہا بیوی کا استعمال کر لیا اور جس طرح چاہا اس پر حکم لاگو کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی تفصیل وہ ایک تفصیل طلب گفتگو ہے جس کی یہاں پر ضرورت نہیں، جس کو ضمناً گزشتہ آیات کریمہ کے ضمن میں اس کی کچھ گفتگو اور جھلکیں جو ہیں
آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دی، جو کہ حقوق پر مشتمل تھی۔ تو نکاح کا بندھن، جب ایک عورت نکاح کے بندھن میں بندھ کر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ایک مرد کی خاطر جو ہے اجنبی جگہ پر ایک دور کی مسافت طے کر کر ایک اجنبی خاندان میں ایک اجنبی شخص کی جو ہے نکاح کے اندر بند کر وہ آ جاتی ہے سب کچھ چھوڑ کر، تو اب خاوند کو چاہیے کہ اب اس نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو مضبوطی سے تھام کر رکھے اور اس عورت کے حقوق کی رعایت کرے کہ جو اس خاوند کی خاطر، اس ایک مرد کی خاطر جس کو وہ جانتی نہ تھی، جس خاندان سے اس کا کوئی تعارف نہ تھا، اور بن دیکھے اور اجنبی جگہ پر اجنبی شخص کے نکاح میں بندھن میں بندھ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، کنبے قبیلے کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، جہاں پر اس کی زندگی کے 16 20 25 30 برس گزرے اور اتنا عرصہ زمانہ زندگی کا نصف حصہ گزار کر ایک اجنبی جگہ پر آ رہی ہے سب کچھ چھوڑ کر، تو اب خاوند کو چاہیے اس پاکیزہ رشتہ زوجیت اور پاکیزہ معاہدہ، پاکیزہ معاملہ، پاکیزہ سنت اور عبادت کی پوری طرح پاسداری کرے اور اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو اس کی ماتحتی میں رکھا ہے اور اسے اس کے سر کا تاج بنایا ہے، اور اس خاوند کو جو ہے اطاعت کو اس کے لیے عبادت قرار دیا ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے گی تو عبادت ہے، اور خاوند کے لیے عورت کو ایک راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور خاوند کے لیے عورت کو لباس جیسے قریب چیز کی، صاف چیز کی، کہ انسان جس طرح اپنے لباس پر میل کچیل کو برداشت نہیں کرتا، اپنے لباس اور جسم کے درمیان چھپے ہوئے عیبوں کو چھپا کر رکھتا ہے، تو بیوی کی عزت کرے اور اس کے ہر طرح کے چھوٹے موٹے عیوب پر پردہ ڈال کر ہر طرح کو یعنی برداشت کر بیوی کو اپنے ساتھ زندگی کے سفر میں لے کر چلے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے خاوند کو تحمل، بردباری، قوت برداشت اور قوت صبر عورت کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے خاوند ان تمام چیزوں کو رعایت کر اپنی اس منکوحہ کو، عورت کو، بیوی کو اپنی عزت سمجھ کر گھر کے اندر اسے عزت کا حق دے، اور اسے اپنے گھر کے اندر جو ہے اسے اس کی زندگی میں ہر طرح کے اس کے حقوق کی رعایت کر اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ تو شریعت یہ نہیں چاہتی، دین یہ نہیں چاہتا کہ جب یہ نکاح ہو گیا کہ اب اس نکاح کو ختم کیا جائے، اب اس بندھن کو توڑا جائے۔ اللہ رب العزت کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رضا اس چیز میں ہے کہ اس پاکیزہ بندھن کو مضبوطی سے سنبھال کر رکھے، اور جب تک زندگی ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک یہ خاوند اور بیوی آپس میں رہ کر زندگی گزارے، اور زندگی میں جب کبھی بھی دراڑیں پیدا ہو جائیں، نوک جھوک شروع ہو جائے، کبھی آپس میں معاملات بگاڑ کی طرف آ جائیں، جھگڑوں کی شکل اختیار کر لیں، تو کوشش کریں پوری جان لگا دے، پوری جان کھپا دے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، یہ بندھن ٹوٹے نہ، اور یہ فساد ختم ہو، جھگڑے ختم ہو، نوک جھوک ختم ہو، اور آپس میں نبھا ہمیشہ باقی رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کی منشا ہے، یہ دین چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے، حدیث چاہتی ہے کہ ہم زوجین جو ہے اس پاکیزہ رشتے کو سنبھال کر رکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے نکاح کی صورت میں، خاوند کے لیے بیوی کی شکل میں، بیوی کے لیے خاوند کی شکل میں، لہٰذا اس بندھن کو کبھی توڑا نہ جائے، اس بندھن کو کبھی توڑا نہ جائے، اس بندھن کو کبھی ختم نہ کیا جائے، اس بندھن کو سنبھال کر اور پاکیزہ رشتے کی رعایت کر اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی رعایت کر پوری طرح
اس زندگی کو سنبھال کر لے کر چلا جائے، کہ اگر ایسا نہ کیا تو اس کی صورت میں فساد ہی فساد ہے، اور یہ فساد میاں بیوی سے نکل کر اولاد تک، اولاد سے لے کر خاندان تک، خاندان سے لے کر بستی قبیلے تک، بستی قبیلے سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر پوری دنیا تک اس کا فساد پھیلتا ہے اگر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات استوار نہ ہوئے، آپس میں تعلقات محبتوں بھرے نہ ہوئے، آپس میں تعلقات دین کے مطابق نہ ہوئے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر نہ ہوئے، تو اس سے جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو طلاق کی صورت میں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اولاد کی تربیت ختم ہو جاتی ہے اور اولاد کا کوئی ولی وارث نہیں رہ جاتا۔ تو قرآن اور سنت کے کا منشا یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آئے نہ، طلاق کی طرف جائے نہ، اور جو ہے نکاح کا بندھن مضبوطی سے چلا رہے۔ یہ میں نے ایک تمہید تھی جو ان آیات کریمہ کے تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا اس تمہید کو۔ اب اس سے اگلی بات سنیں، طلاق کے جب نکاح ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ نوبت آ جاتی ہے کہ زوجین کے مزاج نہیں ملے اور یہ ہے کہ اس سے مزید دراڑیں پیدا ہوں گی، فساد برپا ہوگا، نہ خاوند کا بیوی سے مزاج ملتا ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے خاوند تیار نہیں اور بیوی خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، تو اب نبھا کسی طرح میں نہیں ہوتا، تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے ایسا کرو کہ آپس میں تعلقات تمہارے ختم ہو رہے ہیں، اچھی زندگی نہیں گزر رہی، تو حتی الامکان تو کوشش یہ کرو کہ گھر کے چار دیواری میں رہ کر خاوند اور بیوی دونوں آپس میں ان تمام رکاوٹوں کو، فساد کو، دوریوں کو، نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کوشش میں ناکام ہو جائے، میاں بیوی اس کوشش میں ناکام ہو جائے اور اپنی اس نفرت کو جو ایک دوسرے سے پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، نفرت پیدا ہو رہی ہے اور فساد قائم ہو رہا ہے، اگر اس فساد کو، دوری کو، نفرت کو ختم کرنے میں وہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر وہ گھر کے جو معززین ہیں، گھر کے بڑے افراد ہیں، معتبر قسم کی شخصیات ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ان کو اس تعلق کو استوار کرنے میں ان کی مدد لی جائے، ان کو شامل کیا جائے، انہیں بتلایا جائے کہ ہمارے اندر یہ معاملات پیدا ہو رہے ہیں، یہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو کس طرح ان کا حل ہو۔ تو گھر کے افراد ان کی مدد کریں گے اور ان کی مدد کر ان کے تعلق کو محبتوں میں بھرنے کی، لے کر چلنے کی بھرپور معاونت اور مدد کریں گے۔ اگر ایسا بھی نہ ہوا، اس میں بھی خاندان کے بڑے لوگ، خاندان کے افراد ناکام ہو گئے، تو پھر کیا کریں گے کہ پھر بیوی اور خاوند دونوں کے گھر والے، خاندان والے مل کر ان کے تعلقات کو، ان کے نکاح کے بندھن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر دونوں ناکام ہو گئے تو اس کے بعد جب کوئی بات بنی نہ پڑی کہ نبھا ہو، تو پھر نوبت آتی ہے طلاق کی۔ پھر شریعت نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کہ جب تمہارا دل چاہا تم نے طلاق دے دی، غصے کی حالت میں طلاق دے دی، غیظ و غضب کی حالت میں تم طلاق دے دو، شریعت تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تم غصے کی حالت میں طلاق دے دو، غیظ و غضب کی حالت میں طلاق دے دو اور ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاقیں دے دو، شریعت تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتی، تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے، دین تمہیں اس کا اختیار نہیں دیتا۔ اگر ایسا تم نے کر لیا، 3 طلاقیں دے دی تو ہو جائیں گی، 3 طلاقیں دے دی تو ہو جائیں گی، ایسا نہیں کہ ہوں گی نہیں، لیکن یہ فعل کبھی اختیار کیا، فعل کبھی اس نے اختیار کیا، برا کام کیا، برا کیا، حرام عمل اختیار کیا، 3 طلاقیں بیک وقت دے کر، غصے کی حالت میں دے کر، نفرت کی حالت میں دے کر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ جائے، کسی بھی طرح سے نکاح کا بندھن مضبوط نہ ہو، تو پھر ایسا کرو
کہ تم جو ہے طلاق ہی دینی ہے تو حالت طہر میں طلاق دو، ایک طلاق دو بس۔ میں نے طلاق کی 3 قسمیں بیان کی تھی، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ ایک طلاق حالت طہر میں دے دے، ایسے حالت طہر میں جس میں خاوند نے اپنی بیوی سے خاص بیوی کا حق زوجیت قائم نہ کیا ہو، تو ایسے حالت طہر پاکیزہ دنوں میں، ایام میں اسے طلاق دے اور پھر اس کے بعد طلاق نہ دے۔ یہ ہے طلاق احسن کہ اس کے بعد طلاق۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں کبھی ایسی طلاق کی نوبت آ جاتی وہ اسی طریقے کو اپناتے کہ ایک طلاق دے دے اور طلاق رجعی، ایک طلاق رجعی دے دے، اور یعنی یہی الفاظ جو طلاق کے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی طلاق نہ دے، چھوڑ دے۔ اب وہ اپنی عدت پوری کرے گی۔ عدت میں نے بیان کر دی کہ عدت وضع، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے، اور اگر جو ہے حاملہ نہیں ہے تو 3 حیض ہے، اگر حیض آتا ہی نہیں ہے تو 3 مہینے ہیں۔ یہ ہے طلاق یافتہ عورت کی عدت۔ حالت حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اگر حالت حیض میں طلاق دی تو اس کی عدت اگلے مہینے میں جو حیض کا دن ایام آئیں گے اس سے اس کی عدت شروع ہوگی، تو عدت طویل ہو جائے گی اور عورت کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ اور ایسے حالت طہر میں طلاق دینے کی ممانعت کے جس میں اس نے خاص حق زوجیت قائم کیا ہو، اس کی اس وجہ سے ہے کہ اگر ایسی حالت میں جس میں خاص حق زوجیت قائم کیا، اس حالت طہر میں طلاق دی تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ حاملہ ہو گئی تو اس کے حمل کی عدت جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، 9 مہینے تک وہ اسی خاوند کے زیر دست وہ رہے گی، 9 مہینے تک، یعنی 9 مہینے یا 10 مہینے، یا جس طرح کہ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ ایسے بہت نادر واقعات ہیں، 2 سال 3 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا حمل کے ہونے جانے کے بعد، یعنی ولادت ہی نہ ہوئی، تو عدت بہت طویل ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ایسے حالت طہر میں طلاق نہ دو کہ جس میں اپنی بیوی سے خاص حق زوجیت قائم کیا ہو۔ تو حالت حیض میں اس وجہ سے نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ایام میں عام طور پر بیوی سے بستر عام طور پر الگ ہوتا ہے کہ نفرت عام طور پر ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے پاکیزہ ایام آئیں تو یہ غصہ ختم ہو جائے، یہ نفرت دور ہو جائے اور جو ہے ان کا نباہ آپس میں چلتا رہے۔ تو اس وجہ سے حالت طہر میں دوسری وجہ یہ بھی ہے طلاق نہ دینے کی۔ تو اب اگر اس عورت کو طلاق دی حالت طہر میں، تو طلاق دے دینے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ دوسری طلاق نہ دو، عدت وہ گزار رہی ہے، عدت کے دوران خاوند کو حق ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، اس سے صلح کر لے، اسے منا لے اور اس کے ساتھ عام زندگی کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دے، جھگڑوں کو ختم کر لے۔ عام طور پر غصہ ختم ہی ہو جاتا ہے 3 مہینے تک، 3 حیضوں تک عام طور پر غصہ ختم ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کی نکاح کے جو بندھن چل رہا تھا، سلسلہ نکاح کے رشتہ زوجیت جو قائم تھا وہ احسن طریقے سے چلتا رہے گا اور غصہ ختم ہو جائے گا، تو عدت کے دوران رجوع کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، عدت پوری ہو گئی۔ تو اب ایک طلاق بائنہ، یعنی یہی طلاق رجعی طلاق بائنہ ہو گئی۔ اب طلاق بائنہ یہ ہو گئی، بائنہ کا مطلب یہ کہ الگ ہو گئی۔ اب یہ عورت اگر چاہے تو کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی یہ تصور ہم لوگ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دی تو اس وقت تک اس عورت کا کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک طلاق کے دے دینے کی صورت میں بھی اس عورت کی عدت کے اگر رجوع نہیں کیا تو مکمل ہو جانے کے بعد وہ کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اسی خاوند سے وہ عدت کے مکمل ہو جانے کے بعد اسی خاوند کے رشتہ زوجیت میں آنا چاہتی ہے تو میں نے بتلایا پھر بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا، پھر نکاح کے ساتھ رجوع ہوگا، گواہ موجود ہوں گے،
حق مہر دوبارہ مقرر ہوگا، دوبارہ سے نکاح قائم ہوگا، پھر اس پہلے خاوند کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اور یہ ایک جو طلاق دی ہے، اس کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا، چاہے نکاح ہو گیا۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو 1 طلاق کا اختیار رہے گا۔ تو شریعت کہتی ہے بس 2 تک رہو، 2 سے آگے نہ بڑھو، 2 سے آگے نہ بڑھو، کوشش نہ کرو 2 سے آگے بڑھنے کی۔ اگر بالفرض 2 سے آگے بڑھ ہی گئے تو قرآن کریم کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کریم کا حکم قطعی یہ بتلا رہا ہے، نص قطعی یہ بتلا رہا ہے کہ اب یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہاں کسی طرح ان کی نبھ نہ سکے اور وہ دوسرا شخص اسے طلاق دے دے، تو اب یہ پہلے خاوند سے اگر انہیں امید ہے کہ اب ہماری زندگی نکاح کر لیا تو اچھی گزرے گی، جھگڑے کبھی پیدا نہیں ہوں گے، اللہ کے حدود کو کبھی نہیں توڑا جائے گا، اللہ کی قرآن اور سنت کے خلاف کبھی نہیں جو ہے ہم زندگی گزاریں گے، تو اب پہلے خاوند کے ساتھ اس کا دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اب اس کے بعد دوبارہ سے اس کو 3 طلاقوں کا اختیارات باقی رہیں گے، اختیارات باقی رہیں گے۔ تو 1 طلاق دے دی۔ طلاق حسن یہ ہے کہ ہر حال، ایک حالت طہر میں طلاق دی، پھر دوسرے حال اگلے مہینے میں پھر ایام طہر آئے اس میں طلاق دی، پھر اس سے تیسرے مہینے میں پھر ایام طہر آئے اس میں طلاق دی۔ یہ کیا ہے؟ طلاق حسن ہے۔ لیکن 3 طلاق، لیکن یہ طلاق حسن جو ہے اسے طلاق بدعت نہیں کہیں گے۔ طلاق بدعت وہ جو 3 طلاقیں دے دی بیک وقت، وہ طلاق بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، حرام عمل ہے۔ لیکن یہ جو حالت طہر میں 3 مہینوں میں ہر طہر کے زمانے میں 3 طلاقیں دی ہیں، یہ طلاق حسن ہے، لیکن یہ اسے ہم طلاق بدعت نہیں کہیں گے، اسے طلاق سنت کہہ سکتے ہیں، طلاق بدعت نہیں کہہ سکتے۔ طلاق سنت اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ یہ اس بدعت والے طلاق کے زمرے میں نہیں آئی۔ جب بدعت والے طلاق کے زمرے میں نہیں آئی تو یہ طلاق سنت ہوئی۔ تو طلاق حسن کو اختیار کر لے، طلاق احسن یہ حسن سے زیادہ احسن ہے، زیادہ اچھی ہے حسن کے مقابلے میں، اور حضرات صحابہ اکرام طلاق احسن ہی کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اگر نوبت آ جاتی طلاقیں دینے کی، طلاق احسن کو ہی کوئی اختیار کیا کرتے تو طلاق حسن کی نوبت نہ آتی۔ اگر کسی نے طلاق حسن کو اختیار کر لیا تو یہ بھی سنت تو ہو سکتی ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دی، تو غیظ و غضب کی حالت میں طلاقیں نہ ہو، نفرت کی حالت میں طلاقیں نہ ہو۔ اگر طلاق دے دی تو پھر شریعت قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دینے کے بعد تم اسے کچھ تحفہ تحائف دے کر خوش دلی کے ساتھ اسے رخصت کر دو، اسے رخصت کر دو۔ جب عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو جانے کے بعد اسے کچھ تحفہ تحائف دو، خوش دلی کے ساتھ اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ ایسا نہیں کہ مار دھاڑ اور دشمنوں کی طرح اسے اپنے گھر سے نکالو، نفرتوں کی طرح اسے اپنے گھر سے نکالو، نہیں، خوش دلی کے ساتھ اپنے گھر سے تحفے تحائف دے کر اسے رخصت کر دو، اسے رخصت کر دو۔ اب اس آیات کریمہ میں دوسرا مسئلہ جو بیان ہوا، میں بعد میں دوبارہ ترجمہ کروں گا تو یہ ساری گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خاوند نے جب نکاح بیوی سے کیا اور طلاق کی نوبت آئی، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا، خاوند نے طلاق دی، خاوند نے طلاق دی، تو خاوند نے جو حق مہر مقرر کیا تھا، جو اسے ہدیے دیے تھے، تحفے تحائف دیے تھے، خاوند ان کو لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ قرآن یہ منع کر رہا ہے اس بات سے کہ خاوند اس کے دیے ہوئے اس کے مہر کو واپس نہیں لے سکتا، اس کو دیے ہوئے ہدیے تحفے تحائف کو واپس نہیں لے سکتا۔ اسے واپس لینے کا حق تب ہوگا جب جس طرح خاوند بیوی کو اپنی زندگی کے ساتھ ہم سفر بنا نہیں رہا، اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے، عورت بھی یہی چاہتی ہے، اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب بیوی بھی یہ کہہ رہی ہے، تو پھر اب اس صورت میں بدلے میں خاوند اگر طلاق دے رہا ہے بیوی کے مطالبے پر،
تو پھر وہ چاہے تو اس سے اس کو دیے ہوئے مہر میں سے کچھ یا زیادہ وہ چاہے تو اس میں سے لے سکتا ہے بدلے میں، تاکہ اور بیوی اس وجہ سے دے گی کہ اس سے اس کو آزاد کر رہا ہے، اس سے جان چھوٹ رہی ہے، اس کو آزاد کر رہا ہے اپنے نکاح سے، تو بیوی اس وجہ سے کہ اس ظالم شخص سے میری آزادی مل جائے، چاہے مجھے اس میں حق مہر اس کے لیے معاف کرنا پڑے، اپنا جو ہے مہر اس کو دینا پڑے، اپنے اس کی طرف سے دیے ہوئے ہدیے تحفے طائف اسے دینا پڑے، کسی طرح میری اس سے جان چھوٹ جائے، بیوی اس وجہ سے وہ اس کو جو ہے اپنا حق مہر معاف کر دے گی یا اسے کچھ مہر دے گی، تو اس صورت میں خامد لینے کا حقدار ہوگا۔ اگر خامد خود طلاق دے رہا، بیوی طلاق لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ حق مہر اسے جو دیا ہے اسے لینے کا مزاج اسے نہیں ہوگا، حقدار نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے اس چیز کا حق نہیں ہوگا کہ اس بیوی سے وہ حق مہر لے یا اس سے جو تحفے طائف دیے تھے ان کو واپس لے۔ اس ضمن ایک مسئلہ ہے، اور اگر بیوی مطالبہ کر رہی ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اس مطالبہ کرنے کو خلا کہتے ہیں، کہ مال وغیرہ دے کر وہ آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، تو اس کو کہتے ہیں خلا، کہ بیوی نے خلا لے لیا، مال وغیرہ دے کر آزادی حاصل کر لی۔ تو اس کا یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس طرح خلا کرنا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ تو اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، الطلاق مرتان، طلاقیں دو مرتبہ ہیں، یعنی ایک مرتبہ طلاق دی، دو مرتبہ کا مطلب یہ نہیں کہ بیک وقت دو طلاقیں دے دو۔ الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے عدت کے دوران ایک طلاق دے دی یا دوسری طلاق دے دی، یا عدت پوری ہو جانے کے بعد دو طلاقیں باقی تھی، ایک دے دی تھی، تو عدت کی تکمیل کے بعد دوبارہ سے اس نے نکاح کر لیا تو اب دو طلاقیں باقی ہیں، یا عدت کے دوران رجوع کر لیا تو ابھی بھی دو طلاقیں باقی ہیں۔ تو اب اگر اس نے دوبارہ نوبت آگے طلاق کی تو ایک طلاق دے گا، دو طلاقیں نہیں دے گا، کہ اگر دو طلاقیں اور دوبارہ سے دے دی تو پہلی ایک طلاق، دوسری دو طلاقیں، تو تین ہو گئی۔ جو تین ہو جانے کی صورت میں وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایک دے دو، اگر زیادہ ہی صورت یا نوبت آئے طلاق کی تو دو دے دو، اگلے حالت طہر کے زمانے میں دوسری دے دو، یا زندگی میں دوبارہ نوبت آئے تو ایک دے دی تھی پہلے تو ایک ہی طلاق اور دے دو، تیسری طلاق کا اختیار استعمال نہ کرو، صرف دو تک رہو، دو سے آگے نہ بڑھو۔ یہ قرآن کریم کا الفاظ بتلا رہے کہ تین تک تو جاؤ ہی نہ، سوچو بھی نہ کہ تین طلاقیں دینی ہے، سوچو بھی نہ اس بات کو، صرف دو طلاقیں دے دو، اگر دینی ہی ہیں تو دو طلاقوں تک اپنے آپ کو لے آؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، جرت بھی نہ کرو دو سے آگے بڑھنے کی، کوشش بھی نہ کرو دو سے آگے بڑھنے کی۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، الطلاق مرتان کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر ایک طلاق دے دی یا دو طلاقیں دے دی تو اگر چاہتا ہے عدت کے دوران رجوع کرنے کا تو شریعت قرآن کہہ رہا فَإِمْسَاك، تو روکے رکھنا، بِمَعْرُوف، معروف طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، حسن طریقے سے، بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے اس بیوی کے ساتھ رجوع کر لے اور اسے اپنی زندگی کے ساتھ بندھن میں، نکاح کے بندھن میں باندھ کر اس کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرے۔ اور فرمایا کہ اگر رجوع نہیں کیا، عدت پوری ہو گئی، تو پھر کیا کرے؟ او تصریح بإحسان، تصریح پھر اسے چھوڑ دے، احسان بھلے طریقے سے، بھلے طریقے سے تحفے تحائف دے کر اسے چھوڑ دے کہ وہ جو ہے اب آگے دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے، ایک طلاق کے عدت کی پوری ہونے کے بعد یا دو طلاقیں کی عدت پوری ہو جانے کے بعد اب آگے وہ دوسرے شخص سے کیا کرے گی؟ نکاح کر سکتی ہے۔ اور آپ جب اسے اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہو تو احسن انداز میں اس کا اکرام اور اعزاز کے ساتھ، تحفے تحائف کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اسے اپنے گھر سے رخصت کرو کہ وہ اپنے خوش دلی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ جائے۔ او تصریح بإحسان کا یہ مطلب۔ اور فرمایا ولا یحل لکم، نہیں ہے جائز تمہارے لیے، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن، اس مال کو جو تم دے چکو ہو بیویوں کو، شیئن، اس مال میں سے کچھ بھی لو،
الا مگر ان یخافا کہ زوجین دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ کر سکیں گے اللہ کے حکم کو. یعنی بیوی بھی چاہتی ہے طلاق مل جائے, خامد بھی چاہ رہا ہے طلاق دے دوں, دونوں کے آپس میں نہیں بنے رہی, بیوی کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے, تو اس صورت میں وہ اس میں سے رضامندی کے ساتھ جو چاہے وہ لے سکتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم خوف کرو کہ قائم نہ کر سکو گے اللہ کے حکم کو, تو کوئی گناہ نہیں زوجین پر کہ اس مال میں سے جو وہ بدلے میں حق مہر جو دیا تھا یا تو فتائف دیا تھا اس میں سے بدلے میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. پھر اس صورت میں جبکہ زوجہ بھی مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا, تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها لہذا تم لوگ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو, حد سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد جو شخص حد سے آگے بڑھے گا, ظلم کرے گا, اللہ کے حدود کو توڑے گا, اللہ کے حکموں سے تجاوز کرے گا, فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں. فإن طلقها اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں سے طلاق ثلاثہ بھی کہہ سکتے تھے, طلاق و ثلاثہ کے الفاظ بھی نازل کر سکتے تھے کہ 3 طلاقیں نہیں, بلکہ یہ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا دو طلاقوں کے بعد اگر تیسری طلاق کی نوبت آ گئی, اگر تیسری طلاق کی نوبت آ گئی اور تم نے تیسری طلاق دے دی, اگر ان سے پتہ چل رہا ہے کہ تیسری طلاق تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو, تیسری طلاق تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو, یہ ان بتلا رہا ہے. فرمایا کہ اگر دے دی طلاق تیسری بھی, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, فلا تحل له من بعد تو حلال نہیں ہے خامند کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت تنکح زوجا غیرہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے, اور کسی صورت کوئی شکل ایسی بن جائے کہ اس سے نباہ نہ ہو سکے دوسرے شخص سے بھی, اور اس سے طلاق مل جائے, تو پھر پہلے خامند کے لیے وہ نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا. لیکن میں نے پہلے بتلا چکا اس شرط کے ساتھ کسی دوسرے خامند سے نکاح کرنا کہ چند دن رہوں گی اور اس سے طلاق ملے گی اور اس کے بعد پہلے خامند سے نکاح کر لوں گی, اس شرط کے ساتھ نکاح کیا, نکاح تو ہو جائے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو اس نیت کے ساتھ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے گی, دوسرے شخص سے نکاح کرے گی, اور یہ دوسرے شخص سے نکاح جو کر رہی ہے اور اس شرط سے چاہے کر رہی ہو جو کہ لعنت کی مستحق ہو رہی ہے, چاہے اس شرط کے ساتھ کریے کہ طلاق مل جائے گی اور پہلے خامن سے کے لیے حلال ہو جاؤں گی, تو اس شرط کے ساتھ کریے, تو اس میں صرف یہی نہیں کہ نکاح کر لیا اور اس کے بعد اس نے طلاق دے دی, نکاح کے بعد خاص حق زوجیت بھی قائم کرنا پڑے گا نکاح کے بعد, اور اس کے بعد کوئی شکل ایسی بن گئی طلاق کی تو طلاق ہو جائے اور اس کے بعد پہلے خامند کے لیے جو ہے وہ حلال ہو جائے گی. تو فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر طلاق دے دی عورت کو, بیوی کو, تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ یعنی پہلے خامند جس سے پہلے نکاح تھا سب سے پہلا اس سے اور اس عورت کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں, یعنی دوبارہ سے نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں کہ اگر وہ انہیں یقین ہے کہ اللہ کے حکم کو اب پورا کریں گے. پہلے جیسا کیسے گزر گئی, لیکن اب ایسا نہیں ہونے دیں گے, نوبت نہیں آئے گی طلاق کی, اب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے. تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, یہ سارے مسائل بیان کر وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم ہیں, یہ اللہ کی حدیں ہیں, یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں, یُبَيِّنُهَا جو اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے, لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے, اپنی مخلوق کے لیے, مسلمانوں کے لیے بیان کرتا ہے. یعلمون کہ وہ علم جو جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ان حدود کو بیان کرتا ہے اور احکامات کو بیان کرتا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود پر پوری طرح یہ عمل کرے, حدود کو قائم رکھ کر زندگی گزارے, حدود سے تجاوز اختیار نہ کرے,
جہاں پر حدوں کو پار کریں گے، اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں گے، وہیں پر پھر اللہ رب العزت کی گرفت آتی ہے، وہیں پر اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہیں، وہیں سے اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگیاں اترتی ہیں، وہیں سے اللہ رب العزت کا غضب ایسے لوگوں پر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام احکامات پر اور مسائل پر، قرآن کریم کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔